لیکن آج کل کی جو یوتھ ہے جن کے بارے میں یعنی جو ملینیلز ہیں یا جنریشن زی ہے, ٹھیک ہے, ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یعنی جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ڈیفینٹلی بے روزگاری ہے اور محنتی ہیں. کیا خیال ہے آپ کا؟ محنتی ہیں, ہارڈ ورکنگ ہے, ویژن ڈائریکشن والے ہیں؟ آپ بھی ماشاء اللہ وین یو ور ینگ فار انسٹنس, ٹھیک ہے, جب ہم باہر کھیل کود کی اور جو ہے چوٹیں بھی لگ رہی ہیں اور یو نو اٹ میڈ یو اے بٹ یو نو آن اے ٹفر سائڈ, اٹ لیفٹ یو نو کہ آپ تھوڑے سے نا یعنی ٹف بن جاتے ہیں. لیکن اب ہم دیکھتے ہیں وی ایز پیرنٹس, یار ہم سوری ٹو سے دوسروں کی بات نہیں کر رہا ہوں, ہم اپنے بچوں کو بڑا پیمپر کرتے ہیں کہ یار کسی نے اگر ہمارے بچے کو ہاتھ بھی لگا دیا نا, پھر بچہ جو ہے پہلے تو اچھا بچے چلڈرن آر ویری سینسٹیو, ان کو پتا کہ واٹ وڈ بی دی ریئیکشن آف آور پیرنٹس. ہلکی سی ان کو جب لگ جاتی ہے نا, دے کرائے ایز اے فارن ہو کیا طوفان مچ گیا, اور ہم جی بیٹا کوئی بات نہیں, میں دیکھتا ہوں کہ اس کا یعنی ڈفرنٹ فیکٹرز ہیں اس کے. میرے خیال میں مجھے یاد ہے پہلے ہم بچپن میں سائیکل لے کے گھر سے نکلتے تھے اور پورے یعنی چکر لگا رہے ہیں پورے محلے کا, ٹھیک ہے, گلیوں میں جا رہے ہیں, پورا کینٹ پھر کے آ رہے ہیں, یا ایون جب کینٹ میں نہیں بھی تھے. لیکن ابھی سیکورٹی کنسرنز اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ میں اپنے بچے کو الاؤ نہیں کروں گا. سی سی ٹی ویز لگ گئے ہیں اور آپ اپنے بچے کو دیکھ رہے ہیں. ایک وجہ ہے نہیں برادر, لیکن وجہ یہ کہ یہ جو بیکم اوور پروٹیکٹیو ٹو بی آنیسٹ, یعنی دیر از اے باؤنڈری which we have to see. یار اصل میں کرائمز بھی آپ دیکھیں نا کتنے زیادہ, خاص طور پہ بچوں والے جو یہ جو بات کر رہے ہیں یہ دیکھیں نا کہ گھر میں بھی بچوں کو آپ اوور پروٹیکٹ کرتے ہیں. آئی تھنک اس کی اور پتہ ریزن کیا ہے کہ ہم لوگ پہلے ہوتے تھے ڈھیر سارے سبلنگس, پیرنٹس نا اتنی زیادہ انڈیویجول اٹینشن ایک بچے کو دے نہیں سکتے تھے. اب گھر میں اگر ایک بچہ یا دو ہے نا, تو ہر بچے پہ اتنا اٹینشن ہو رہی ہے, اور پھر گھر میں ڈھیر سارے فرد ہیں, وہ سب اس بچے کو اتنا وہ اٹینشن اور پیمپر کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ بچہ آٹومیٹکلی سینسیٹیو بن رہا ہوتا ہے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں وزارت بہبود آبادی نے کام کیا ہے بہت زیادہ بہت زیادہ. اور اب بچے جو ہے نا یوزلی گھروں میں کم ہوتے ہیں تو والدین کی ٹینشن زیادہ ہوتی ہے. اور دیکھیں دوسرا یہ کہ جو سبلنگ رائولری ہے نا, اس سے بندہ بڑا سیکھتا ہے. آپ کے بہن بھائی ڈھیر سارے بہن بھائی ہوں گے نا, تو آپس میں لڑ بھیڑ کے پیرنٹس ہر مسئلہ حل کر ہی نہیں سکتے, آپ کو خود ہی یہ کرنا پڑتا ہے اور سبلنگ سیکھ جاتے ہیں. اب جب دو لڑے ہوتے ہیں پیرنٹس آگے بیچ میں جلدی سے اس کا کر دیتے ہیں, وہ بھی ایکسپیکٹیشن ان کی پیرنٹس سے ہی ہوتی ہے کہ یار یہ سیٹل کر دیں گے. بچپن میں اتنی پیمپرنگ ملی ہے کہ جب وہ پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں بالکل تو وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہاں پہ بھی ہمیں باس پیمپر کرے گا, یا یہاں پہ بھی لوگ ہمیں ویلکم کہ اوہ ماشاءاللہ آپ آ گئے, آپ کی یہ چیئر موجود ہے, خاص طور پر ڈگری لے کے جب آپ نکلتے ہیں آپ کی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ بڑی آپ کی نا 6 فگر سیلری ہوگی اور لوگ بڑا آپ کو دیں گے. لیکن جب ان کو ریفیوزل کا سامنا کرنا پڑتا ہے, ہاں اب نہیں پتہ ہی چلتا ہے کہ آپ کو اب جو گیم ہے نا, آپ ایکسپیرینس کی گیم ہے, اب آپ کے 5 سال 4 سال کی ڈگری پوری ہوگی. ہاں مجھے لگا اب جو کرنٹ جنریشن کو پتہ لگ ہی نہیں رہا, وہ کائنڈ آف اس چیز سے نا ایکسیپٹنس اس کو ہو ہی نہیں رہی. دس از سم تھنگ دیٹ آپ کو تو پڑھاتے ہیں تو اسکلز میں کیا خیال ہے آپ کا؟ میں آئی ٹوٹلی ایگری کہ سافٹ ہو گئے ہیں ہمارے بچے, بلکہ مثالیں ہیں میرے پاس. میں ایک یونیورسٹی میں لیکچر دے رہا تھا, تو اس کے بعد ایک لڑکا میرے پاس آیا, اس نے کہا کہ میں یہاں جاب کر رہا ہوں, تو آئی وانٹ ٹو لیو مائی جاب. میں نے کہا ریزن کیا؟ اس نے کہا کہ آئی وانٹ ٹو بی اے موٹیویشنل اسپیکر, اور میں بھی بات کرنا چاہتا ہوں, میرے پاس بڑا مواد ہے. یہ میں نے اسے کویشچن کیا, میں نے کہا کہ شادی ہوئی ہے؟ اس نے کہا ہاں میری ایک بیٹی ہے, شادی ہوئی ہے. تو میں نے کہا کہ یہ جو تم موٹیویشنل اسپیکر بننے کا فیصلہ کر رہے ہو, صرف اپنے آپ کو دیکھتے ہوئے کر رہے ہو, یا بیوی کو, بچی کو, فیملی کو دیکھتے ہوئے؟ ان کا کیا تم کرو گے؟ واٹ ایف اٹ ڈیڈنٹ ورک؟ تو ضروری نہیں کہ زندگی میں ہر چیز وہ کرنی ہے جو تمہیں پسند ہے. بہت سی بار ایسے فیصلے لینے پڑتے ہیں, ایسی جگہ پہ کام کرنا پڑتا ہے جو ہمیں نہیں پسند, اور یہ چیز لیک, کیونکہ نا موٹیویشنل اسپیکر میں سمجھتا ہوں انفارچونیٹلی تھوڑا سا غلط سائڈ پہ یوتھ کو لے گئے. یہ کہہ کہ فالو یور ڈریمز, فالو یور ڈریمز, یہ ایک بڑا نا یعنی آبجیکٹیو لوگوں کا فائدہ اس طرح سے نہیں تھا, وہ بیسیکلی ایز بزنس دیکھ رہا تھا, ایز اے اس کو کیریئر لے رہا تھا. بٹ میں نے اسے سمجھایا کہ دیکھو یہ بات جو موٹیویشنل اسپیکر کرتے ہیں نا کہ ڈو وٹ یو لائک یا فالو یور ڈریمز, یہ تھوڑی سی کھوکھلی بات ہے. اس کو نا ذرا اسپیسیفائی کرو کہ ڈریمز اچھے ہوتے کون سے ہیں, اور رسپانسبلٹی کی بات پہلے کرو. میں نے لٹرلی ایسی یوتھ دیکھی ہے جنہوں نے اپنی اچھی ویل اسٹیبلش جاب چھوڑ دیں, مے بی سستی کی وجہ سے, یا باس نہیں پسند آیا, یا جو بھی ہو گیا, اینڈ اس خواب سے کہ ہم بھی اسپیکر ٹرینر بنیں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے, اینڈ ناؤ دے آر ڈوئنگ نتھنگ. اب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, جو موٹیویشنل اسپیکرز ہیں نا یہ واقعی موٹیویٹ کرتے تھے ٹو سم تھنگ وچ نو بڈی نوز. دیکھیں آپ آگے جنرل ڈائلاگ مار رہے ہیں, ہر بندے کی اپنی کسی طرح موٹیویشن ہوتی ہے. ایک بندہ ہے وہ اچھی کرکٹ کھیلتا ہے لیکن وہ اتنا اچھا کرکٹر ہے نہیں پروفیشنل لیول پہ کھیل سکے, اس کو آگے کیا فالو یور ڈریمز, وہ کیا میں نے کرکٹ کھیلنی, وہ ساری چیزیں چھوڑ کرکٹ. بھائی آپ کو چیک تو کرو کہ میں اس لیول کا ہوں بھی صحیح پروفیشنل. اور ایسے لوگ ہیں جو کہ عجیب عجیب پروفیشن اسی طرح موٹیویشنل اسپیکر کو سن کے شروع ہو جاتے ہیں. نتیجہ آپ کے سامنے. ابو سعد نے بچپن میں سنا تھا کسی موٹیویشنل اسپیکر کو کہ جو جی میں آئے کرو, جم پہ شروع ہو گیا,
آج تک جنا جو ہے رکا آپ نہیں دیکھیں آج کتنا ابھی تو جم جائی جا رہا ابھی تک وزن پہ وزن اٹھائی جا رہا ہے یار، رک ہی نہیں رہا یار. ایکچولی پتا کہ میں بچے جب پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں، ان کو پتہ نہیں، I don't know، ان کا مائنڈ سیٹ یہ ہوتا ہے کہ یار ہم پڑھ لکھ جائیں گے نا، ہمارے پاس ڈگری آ جائے گی، ہماری ساری پرابلم سولو ہو جائیں گی. لیکن یہ لوگ بھول جاتے ہیں ہم ساری زندگی تھیوری پڑھ رہے ہوتے ہیں. اینڈ آئی ایم ٹیلنگ یو فار دا فیکٹ کہ جو پریکٹیکل ایکسپیرینس ہوتا ہے نا، یہ تھیوری جو ہے اس کو کبھی بھی میچ نہیں کر سکتی. میں آپ کو اس کی ایگزامپل بتا رہا ہوں. یونیورسٹیوں کو آگ لگا دیں. نہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں کیوں. نہیں، میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں. دیکھیں ہوتا یہ ہے، میں تھوڑی کنٹروورسی کریٹ کر رہا ہوں. اسٹوڈنٹس کے مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ یار ہم نے اگر پڑھ لیا نا تو ڈائریکٹلی ہمیں سی او لیول پہ جو ہے ہمیں جاب مل جائے گی، مینیجریل لیول پہ مل جائے گی وغیرہ وغیرہ. حالانکہ ان کو بات کرنے کا طریقہ نہیں ہوتا یار. ہاؤ ڈو یو اسپیک وین یو آر سٹنگ ود دا پیپل. کمیونیکیشن اسکلز وغیرہ نہیں ہیں. یہ تو صرف آپ نے ایک اسکل کی بات کی. اور آپ کو میں بتاؤں ہوتا یہ ہے کہ وہ پھر جب آتے ہیں نا، ان کو جب وہ جہاں پہ یعنی انٹرویو دینے کے لیے جاتے ہیں، نہ بات کرنے کا طریقہ ہے. اچھا جاب پروبیشن پیریڈ پہ رکھ بھی دیا، کام کرنا نہیں آ رہا، کیونکہ دیکھیں وہ تو انہوں نے تھیوری پڑھی ہے، ابھی ان کو پریکٹیکل کرنا پڑ رہا ہے، تو دے فیل. اب جب وہ ان کو تھوڑا بہت جب بریک لگتی ہے نا، دے تھنک یار ہم نے تو پھر وہ بڑا اصل میں دنیا بھی بہت چینج ہوئی ہے برو. آپ دیکھیں میرے والد صاحب نے گدھے پہ بھی ٹریول کیا ہے، ٹھیک ہے، اور فیس ٹائم پہ اپنی بیٹی سے تھاؤزنڈز آف کلومیٹر پہ بات بھی کی ہے، ٹھیک ہے. تو انہوں نے بہت زیادہ شفٹ دیکھا. لائف وازنٹ دیٹ ایزی آلویز. آدم علیہ السلام سے لے کے ہمارے والد صاحب کی جنریشن تک آپ کو محنت مزدوری کرنی پڑتی تھی، ہنٹ کرنا پڑتا تھا، وہ سب فزیکلی گوئنگ آؤٹ اینڈ ایفرٹ کرنی پڑتی تھی. جب یہ انفارمیشن ایج آئی ہے اور یہ ٹیکنالوجی کا دور آیا ہے، اب گاڑیاں آ گئی ہیں، اب لگژریز آ گئی ہیں، اب چیزیں بہت آسان ہیں. کوکنگ ویڈیوز بنا کے آپ پیسے کما سکتے ہیں. تو وین دے سو دس نا، تو اچھا اور پیرنٹس نے مجھے سوچا کہ بیٹا محنت کرنی ہے تو نے، پیرنٹس کے لیے بھی ایک نئی چیز تھی ڈیفینیٹلی، ٹھیک ہے. تو مینٹورشپ کی کمی ہے بہت زیادہ آج کل کے دور میں. پیرنٹس مینٹورشپ نہیں دے سکے بیکاز دے ایگزیکٹلی ڈونٹ نو کہ کیا چل رہا ہے. جہاں کی یعنی ہوا چلی وہاں ڈگری، سب اچھا ڈگری کر رہے ہیں، بچے کو ڈگری کراؤ، میرا بیٹا آج کل پڑھ رہا ہے. اچھا جس کا بیٹا آج کل نہیں پڑھ رہا اس کے لیے بڑا ایشو ہے، حالانکہ وہ چاہے ٹاپ اسکل سیکھ رہا ہو، چاہے وہ اپنے سیلف ڈیولپمنٹ میں بہت کام کر رہا ہو، چاہے وہ ہینڈز آن ایکسپیرینس گین کرو مارکیٹ میں. لیکن سنس اس سب کی وجہ سے نا ہمارے جو یوتھ ہے لگژریز کا شکار ہو گئے ہیں. یعنی وہ دیکھ رہے ہیں یار گیمرز ہزاروں لاکھوں کما رہے ہیں، ایپ ڈیولپرز کما رہے ہیں، تو ہم بھی آرام سے بیٹھ کے پیسے کما سکتے ہیں. لیکن سیچوریشن مارکیٹ، لیکن اس سے تو بے روزگاری کم نہیں ہونی چاہیے تھی. ناؤ دیٹ وی ہیو مور اپرچونیٹیز کہ ہم جس سے پیسے کما سکتے ہیں، تو بے روزگاری تو کم ہوئی بھی ہے. لیکن ایک لگژریس ایٹیٹیوڈ پیدا ہو گیا، ڈیفیٹس ایٹیٹیوڈ پیدا ہو گیا ہمارے اندر کہ ہم محنت کیے بغیر بھی، کیونکہ ہر بندے کے پاس وہ اسکلز نہیں ہے نا جس سے. اچھا دیکھیں کچھ لوگ ہیں جو محنت کر رہے ہیں، مطلب اف یو سی اسٹڈی، میں نے ایک اسٹڈی دیکھی، اس میں پچھلے 3 سالوں میں 15.5 لاکھ کے قریب لوگ جو ہیں پاکستانی دے مووڈ آؤٹ. مطلب وہ کریم جن کو اسکل آتا ہے یا یونیورسٹی سے پڑھے ہیں، وہ بجائے ایڈنگ ویلیو ٹو دا پروگریس آف پاکستان، دے مووڈ آؤٹ آف پاکستان ان ہنٹ آف منی. واٹ وڈ یو سے ناؤ؟ لٹرلی میں یہ پریکٹیکل ایگزامپل دیتا ہوں. میں جو بھی لیٹ سے اسٹوڈنٹس ابھی پڑھ کے نکلے ہیں نا، I told the same, I gave this advice to my brother as well. میں نے کہا یار ایک کام کرو، دیکھو تم نے ابھی پڑھ لیا ہے، 10 کمپنیز اگر فار ایگزامپل اف یو آر سیکنگ اے جاب پرٹیکولرلی، ابھی میں بزنس کی بات نہیں کر رہا ہوں، 10 کمپنیز کو جو ٹاپ کمپنیز ہیں نا پاکستان کے، لیٹ سے بات کر لیتے ہیں، ان کو شارٹ لسٹ کرو اور لیٹ سے آپ کو انٹرویو کا موقع ملتا ہے اور آپ جو ہے وہاں پہ جاتے ہو انٹرویو دینے کے لیے. کسی بھی کمپنی میں اگر آپ کی جاب لیٹ سے پروبیشن پیریڈ لگ گیا وغیرہ وغیرہ، I say to them یار ان کو بولو I don't need any salary. For 3 months, 2 months, 1 month, I'll just work free for you as a compliment. My work will determine what should be my salary.